بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان سے ہاتھ کر گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان کے ساتھ ایک اور مذموم سازش۔ جرمن اخبار کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سعودی عرب میں پاکستان کی معیشت کی شہرہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس سازش کے بارے میں جرمن اخبار کے ثبوت کے ساتھ تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ پوری دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، اس وقت چین اور امریکہ دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ لڑ رہی ہیں، اور اس سرد جنگ میں تقریباً اب تو پوری دنیا ملوث ہو چکی ہے۔ امریکہ اور چین دوسرے ممالک کے ذریعے پراکسی وار کھیل رہے ہیں۔ سپر پاور کی کرسی دونوں کے لیے بڑی اہم ہے، جس پر چین اب براجمان ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جرمن اخبار کی ہیڈ لائن ملاحظہ فرمائیں، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جو $10 ارب کی آئل ریفائنری گوادر یعنی کہ سی پیک کی ہب میں لگانے جا رہا تھا، اب اس منصوبے کو کراچی شفٹ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے سی پیک پر گہرا اثر پڑے گا اور سی پیک کی اہمیت گر جائے گی، کیونکہ سی پیک اس وقت چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کا سب سے بڑا پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کو نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان جب فروری 2019 میں دورہ پاکستان پر آئے تھے، تب انہوں نے اس میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے تھے۔ اس منصوبے کو بہت سراہا گیا۔ اس منصوبے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے پاکستان کو $6 ارب دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور کچھ عرصے بعد 2 قسطوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو $6 ارب کی امداد دے دی۔ لیکن اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو کہا کہ آپ ایران کے خلاف سعودی عرب کی مدد کریں اور ایران کے خلاف اپنی فوجیں اتار دیں، لیکن پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کسی دوسرے کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ پاکستان 70 سالوں سے دوسروں کی جنگ کا بوجھ برداشت کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھایا اور آج تک اس کا ازالہ نہ ہو سکا۔ پاکستان کے جواب سے سعودی بادشاہت غصے میں آ گئی اور پاکستان سے اپنے $6 ارب فوراً واپس مانگ لیے۔ بھلا ہو چین کا، جس نے فوراً پاکستان کو ڈالرز دے دیے تاکہ پاکستان یہ ڈالرز سعودی عرب کے منہ پر مار سکے۔ اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی چلتی رہی۔ بالآخر ابھی چند مہینے پہلے رمضان میں پاکستانی فوجی قیادت اور وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا، جس کے بعد معاملات سیدھے راستے پر آنے لگے۔ اس دورے میں آرمی چیف اور ISI کے چیف نے خصوصی طور پر سعودی عرب کی اعلیٰ سطح قیادت کے ساتھ معاملات طے کیے، اور اس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ لیکن اب G7 سمٹ کے بعد حالات ایک بار پھر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ، جس کا سعودی عرب پر کافی اثر و رسوخ ہے، وہ اب سعودی عرب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا امریکی دباؤ پر سی پیک کو سبوتاژ کرنے کا فیصلہ، جس کی ہی وجہ سے گوادر سے میگا پروجیکٹ کو کراچی منتقل کر دیا گیا، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے چین کو اہم پیغام دیا ہے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ روس کی سرمایہ کاری کی وجہ سے، جو روس نے اربوں ڈالرز کی لاگت سے قصور سے کراچی تک پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، اس پائپ لائن کا بھی سیدھا تعلق سعودی ریفائنری سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ریفائنری کراچی میں لگے یا گوادر میں، لگ تو پاکستان میں ہی رہی ہے۔ ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ پاکستان اس وقت اپنی پوری توجہ گوادر پر کیے ہوئے ہے۔ گوادر دنیا کا 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ گوادر سے ہی پاکستان کا مستقبل جڑا ہے۔ گوادر ہی وہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کی گری ہوئی معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ گوادر پر فوکس پاکستان کا 2014 سے ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ مل کر گوادر کو دنیا کی ملکہ بنانے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس منصوبے کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس منصوبے کی ہی وجہ سے سعودی عرب نے پہلے تو بھرپور سپورٹ کی اور اربوں ڈالر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی سرپرستی میں میگا پروجیکٹ لانچ کرنے کا عہد بھی کیا۔ لیکن اب امریکہ اور G7 کے ممالک کے نئے منصوبے کے بعد سعودی عرب اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے گوادر کی ترقی میں واضح کمی آئے گی۔ سعودی عرب کے بعد گوادر پر انویسٹمنٹ کرنے والے دوسرے ممالک بھی گہری سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر کیوں سعودی عرب گوادر میں سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔
سعودی عرب جو ایک وقت میں چین کے بعد سب سے پہلے گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے بےتاب تھا، آج گوادر سے بھاگ رہا ہے۔ اس بڑے فیصلے کے بعد گوادر کا کمرشل ہب بننے کا امیج کافی کم ہوا ہے۔ فروری 2020 میں جب گوادر کا ماسٹر پلان بے نقاب کیا گیا، اس وقت اعداد و شمار بتائے گئے کہ 2050 تک گوادر شہر کی اکانومی $30 بلین سے تجاوز کر جائے گی، اور یہ منصوبہ 12 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گا، جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ماہرین اس گوادر شہر کو پاکستان کا سنگاپور بھی کہتے ہیں۔ پاکستان تو یہی چاہتا ہے کہ گوادر میں بھی اب سرمایہ کاری ہو، کیونکہ کراچی تو پہلے ہی ایک صنعتی شہر سمجھا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ گوادر سے سرمایہ کاری کا کراچی شفٹ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ چین اور پاکستان گوادر کو میگا انویسٹمنٹ ہب بنانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد گوادر میں صرف چین کی سرمایہ کاری نظر آئے گی، جس سے یہی تاثر جائے گا کہ گوادر پر چین کا قبضہ ہے۔ تجزیہ نگار کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی پیک کے لیے چین اور پاکستان نے باتوں کے علاوہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ ناظرین، اب آپ کو سعودی عرب کے اس فیصلے کا دوسرا رخ بھی بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کو ایک فرم کے ماہرین نے رپورٹ پیش کی کہ گوادر کا شمالی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ آئل ریفائنری سے تیل شمالی پاکستان تک پہنچانے میں کافی مشکلات آئیں گی، جس کی وجہ سے گوادر میں میگا پروجیکٹ بنانا پاگل پن ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ چین اور پاکستان گزشتہ 6 سالوں میں گوادر کو شمالی پاکستان سے ملانے میں ناکام رہے۔ ہائی ویز اور ریل ویز کا جال گوادر میں شمالی پاکستان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی سرمایہ کاری گوادر میں کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ناظرین، اب اصل میں مسئلہ ہے چین کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور امریکہ کے منصوبے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا۔ یہ دونوں منصوبے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ خطرہ اس کا ہے کہ یہ دونوں منصوبے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ دونوں منصوبے دیگر ممالک کے حالات بدلنے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں، لیکن دونوں منصوبوں کے مضمون مقاصد بھی ہیں۔ ان دونوں منصوبوں سے چین اور امریکہ اپنے ذاتی مفادات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چین سینکڑوں ممالک کو ساتھ ملا کر امریکہ کا راج ختم کرنے کے راستے پر چل رہا ہے، اور امریکہ نے یہ منصوبہ اپنے راج کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ دو بڑی طاقتوں کی جنگ اور پنجہ آزمائی میں غریب اور ترقی پذیر ممالک پس کر رہ جائیں گے۔ اپنی کل والی ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں منصوبوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت چین پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ اتنا طاقتور ہے کہ اس منصوبے پر امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اسٹیبلشمنٹ اس منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ اتنا شاندار ہے کہ اس منصوبے میں شامل ہونے کے لیے چین کے ساتھ 138 ممالک نے MOU سائن کر لیا۔ یہ منصوبہ دنیا کی 60% آبادی کے لیے مفید ہوگا، اور یہ منصوبہ دنیا کی 40% تجارت کو سپورٹ کرے گا، یعنی کہ دنیا کی آدھی اکانومی اس منصوبے میں سے جڑ جائے گی، جس کی ہی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور اس منصوبے کے جواب میں دنیا کی 7 بڑی طاقتیں چین کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے کر آئی ہیں، جو بالکل چین کے منصوبے کی طرح ہوگا۔ اس منصوبے میں $40 ٹریلین کے فنڈ خرچ کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ غریب ممالک کو اپنی معیشت مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ منصوبہ 2035 تک پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اس منصوبے میں G7 کے ممالک اہم کردار ادا کریں گے۔ اس منصوبے میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ شامل ہیں۔ اس منصوبے کی سرپرستی امریکہ خصوصی طور پر کر رہا ہے، کیونکہ اصل خطرہ تو چین کو امریکہ سے ہی ہے۔ باقی ممالک کے ساتھ چین معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید ہے کہ چین امریکہ کے علاوہ باقی ممالک کے ساتھ معاملات طے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔